بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله على النبي الأمي وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اقرأوا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please pray after me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Sallallahu ta'ala alayka wa sallam. Nawaitu sunnatul i'tikaf. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin fi awwali kalamina. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin fi awsati kalamina. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin fi akhiri kalamina. The benefit of reciting this Durood Sharif is whoever recites it once in the morning and once in the evening, they will be rewarded of praying Durood Sharif for 24 hours. Say Subhanallah. وَأَنَّ جَزَى اللَّهُ أَنَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. The benefit of reciting this Durood Sharif is 70 angels write good deeds for that person for 1,000 days. Subhanallah. Alhamdulillah, we have gathered here to the pre-Rukhsati ceremony of Farinapa. And I would like to congratulate both the families on this special occasion. Before we start, I would like to call Hafiz Adam to start the program off with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Say Subhanallah. Now for Rahman, inshallah, I would like to call up Muhammad Huzaifa and Muhammad Hamza. صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قلب قوس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ عرش و فرش و زمان و جہت خدا جس طرف دیکھتا ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آرزو اللہ اللہ جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ خواب نوری میں آئی جو نور خدا وہ کرے نور ہو اپنا ظلمت کرتا جگمگاتے دل چہروں پر ضیا جگمگاتے دل چہروں پر ضیا گوریوں کی طرح شکر ہو ذکر ہو اللہ
Subhanallah, beautiful hymns read by the two brothers. Alhamdulillah, inshallah, like I said, we are here for the pre-rukhsati, inshallah, it's a happy occasion, so join in, say Subhanallah, mashallah. चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका है चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, नाफी हो वाफी हो तुम, शाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद. Say Subhanallah. Alhamdulillah. The word rukhsati is an Urdu word literally meaning farewell. The word is generally used when the bride leaves her home and her family and friends bid her farewell. A woman should always be accompanied by her husband or a mahram when leaving the house. Thus her newly wed husband or a mahram should accompany her to her new home. Furthermore, the rukhsati is an emotional occasion for the girl especially and her family. It is the official parting moments from her near and dear ones. This is not easy for the girl and her family. May Allah give all the family sabr. For the boy's family, it is a happy occasion as the married couple is now officially together. However, one should not stray away from adhering to the sunnah on these occasions. Sharia does not prohibit one expressing one's happiness on happy occasions. We are allowed to do this, but it does emphasize on adopting simplicity. Thus the occasion of rukhsati should not involve extravagance and should rather be done in a dignified and humble manner. It should also be void on any immoral customs and intermingling. Parents have been given the noble role, the noble duty of guiding the future generation. It is their task to ensure that their children get a second religious education, to get a sound religious education. In this way, they are carrying on the work of the prophets who guided the people. As we all know, the Holy Quran says, the translation, "O you who believe, save yourselves and your families from a fire whose fuel is man and stones." In today's society, a lot of emphasis is placed on secular education. A child is pushed to strive for excellence in academics. A college or university education is a necessity, but for boys and girls, education is indeed very important. But the significance of religious education for a balanced personality must not be overlooked. The world is producing a generation that knows a lot, but is greatly deficient in moral and spiritual values. The Prophet ﷺ was once talking to his companions about the importance of religious education. He told them he was bari, far from the parents of the last times. They asked him the reason, and he explained ﷺ that those parents would give a lot of importance to secular education but neglect the religious education. Alhamdulillah, it is with pride to say that this is not the case for our daughter, our Farhin Appa, and for Maulana Tahir as well. They are being both educated in both worldly and religious education. That is a credit to both the parents. Subhanallah. May the Almighty Allah protect us from being what exactly is meant by religious education. The following are some necessary parts of a religious training: to teach them morals. This is an extremely important aspect of Islam and should not be ignored. Good morals are the key to virtuous life. The child should be taught about noble characteristics such as honesty, kindness, justice, contentment, etc. He or she should be taught to avoid jealousy, backbiting, greed, extravagance. A small reminder or a small discussion often makes a lasting impression.
Many children remember the advice given to them by their parents and grandparents long into adulthood. Parents should never underestimate the effect of their words and deeds on the hearts of their children. And I would like to congratulate especially Narveen Appa on the effort she has put in to guiding and educating her children both in the dunya and dini fields, alhamdulillah. And on that note, I would like to make a dua for both Farheen Appa and Maulana Tahir. May Allah Ta'ala always keep them happy together forever. Ameen, and keep both the families happy together as well. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now for a Naat Sharif, I would like to call up Brother Hamza and Huzaifa again. Inshallah, I would like everybody to join in. If the people sitting at the back, if they can move forward as well, please. Jazakallah. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habibullah. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. ترستی ہے میری آنکھیں, ترستی ہے میری آنکھیں, مجھے روزہ دکھا دیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. ملک تھی آپ نے گزرے, ملک دیگر مرانی جل سے آقا آپ نے گزرے. مجھے بھی ان گلی کو چھوڑو, مجھے بھی ان گلی کو چھوڑو. میرے ملنے کی جگہ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. تو کون دھوپ ہے سر پر, دکھوں نے گھیر رکھا ہے. غموں کی دھوپ ہے سر پر, دکھانا گنبد خضرا, دکھانا گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. مواجہ سامنے ہو جس گلی یہ دم نکل جائے. مواجہ سامنے ہو جس گلی یہ دم نکل جائے.
मदफन बना दीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए अकीदत से बिलाना जिस दर सईदा, अकीदत से बिलाना जिस दर सईदा, मुझे भी सईदो शुहदा, मुझे भी सईदो शुहदा की वो शौकत दिखा दीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। कभी मैं जानिया थामो बसा कर पंजतन दिल में, कभी मैं जानिया थामो बसा कर पंजतन दिल में, अली और फातिमा हसनैन, अली और फातिमा हसनैन का सदका अता कीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। सितारों के कशाओं से मदीने की गुबारची, सितारों के कशाओं से मदीने की गुबारची, मुयस्सर हो गए कातिब, मुयस्सर हो गए कातिब, तो से लगा लीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। Subhanallah, beautifully read, inshallah. Alhamdulillah, we have a great lineup, two nice bayans coming up, inshallah. But just before the bayans, a little short moral of the story, inshallah. I hope you all listen carefully. You might have heard it before, but it is not the case of hearing it before, it's taking the message away, inshallah. Once there was a king, and he had 3 ministers. He called his 3 ministers and he told them that I have got a duty for you. Go in the garden and go and get some fruit. So he called the first minister. The first minister came, he went, he obeyed the command of the king. And he went in the garden, got some nice fruit, filled the sack up, tied the knot, brought it back, put it into the court of the king. The king, without looking at the bag, he put it to one side. So the second minister noticed this. And he thought, okay. He said, you go now. So the second minister went, and he thought to himself that I'm not going, the garden is so far away, I don't need to go that far. Instead, I will go to the shop or the market and I will buy the fruit. So he went to the shop, he opened his sack, but the shopkeeper unfortunately didn't have all good fruit. So what the minister did, he put all the bad fruit he had in the bottom of the bag, and then he put the good fruit at the top. He tied the knot, same again, he brought it to the king, but the king was not interested. So he put it to one side. And the third minister was stood there, he was watching all this. He was watching the reaction of the king. So he thought to himself, he didn't open the first bag, he never opened the second bag, so he's definitely not going to be opening my bag. So he thought, why should I go to the garden? Or why should I even go to the shops? He went out, he filled his sack with rocks. He filled them up to the top, he tied a tight knot, and he brought it back to the king. Exactly what he thought. He thought he had overturned the idea of the king. And he thought, look, see, I was right. The king didn't open the bag, he put it to one side.
Then he called his servants and he said, take each of these ministers and lock them up in each room, one by one in separate rooms. And whatever bag they brought, put that in with them and let them eat what they brought for 1 month. And after a month, we will open the doors. So the first minister, after opening the door after a month, he was fresh, nothing wrong with him, healthy. So they let him go. When they opened the second door, the second minister was rolling on the floor, holding his stomach because he had been sick. Because when his good fruit finished, he had to eat the bad fruit, which made him sick because he had nothing else to live on. But what do you think happened to the third door? When he opened the third door, the third minister was dead. Yes, he had died. The moral of the story is, we have all been sent to the world with empty sacks as well. Now it is up to us how we fill them sacks. If you do it like the first minister, fill it with good, then inshallah on the day of Qiyamah and in your grave you will see good. If you do it like the second, you do some good deeds and then some bad, then you will suffer once and then you will see happiness. But if you have no good deeds in your bag like the third minister, then not only will you suffer in this world, you will suffer in the grave and also you will suffer on the day of Qiyamah as well. So take this message from here, inshallah. Do as many good deeds as you can. Inshallah, you come into this program as well. It is a gift. You are sat in the best house in the world, which is the Masjid. Yes, and this is the Sunnah as well, alhamdulillah. So inshallah, now to continue with the program, I would like for the first bayan, I would like to call up our Khatib or Imam, Maulana Ilyas Hafizam, inshallah, and he will enlighten us with his beautiful speech, inshallah. Nare Takbir, Nare Risalat, Ulama Ahl Sunnah, Masjid Raza. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'een, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sadaqallahul mawlana al-azim. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام اور پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مختصر سی محفل ہماری ایک بہن نرمین آپا کی بیٹی فرحین، جن کی رخصتی کے تعلق سے یہ محفل رکھی گئی ہے، اور مجھے
پہلے ہی سے یہ ایک ٹاپک دیا گیا ہے کہ بیٹی کو اپنی سسرال میں کیسے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ مردوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سوچے یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، مگر اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہے تو یہ بھی آپ اپنی بیٹیوں کے لیے نصیحت کر سکتے ہیں. اور یہ ماں کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی اور بیٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس ٹاپک کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے وقت کے لحاظ سے ہی بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ابھی حافظ چراغ صاحب کی زبانی آپ انگلش میں سماعت کر رہے تھے کہ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑنا، ماں باپ کے لیے اپنی اولاد جسے کتنی محبتوں سے پالا ہے، اس کے ہر ضد کو پورا کیا ہے، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس کے لیے، عورت کے لیے یعنی بچی کے لیے پہلے ماں باپ، اب ماں باپ کے گھر تو اس کو لاڈ پیار سب کچھ ملا ہے، اب آگے ایک نئی زندگی کے لیے وہ بچی اب اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے. اب شوہر کا حق اللہ کے پیارے حبیب سرور عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ عورت کے لیے یعنی شوہر کا حق بہت بڑا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے. اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے. یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے گی کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی. اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ یعنی یلو رنگ کے پہاڑ سے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے. اور بھی بہت سی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شوہر کا حق ہے کہ ایک عورت کے لیے کیا حکم ہے. اب رہا سوال یہ کہ یہ تو شوہر کا حق ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر حال میں یعنی کوشش کرتی رہے کہ میرا شوہر کسی بھی طرح مجھ سے یعنی ہر طرح سے محبت کرے. اب رہا سوال یہ کہ شوہر کے گھر والوں سے اب کیونکہ اس کو اپنے سسرال میں رہنا ہے تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ زندگی کے اندر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ شوہر کے گھر والوں سے قربت اختیار کرے اور ان کے ساتھ تکلف سے نہ رہے یعنی ان کو غیر نہ سمجھے، وہ اپنے ہی سمجھے. اور
یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اجنبی ہے، بلکہ وہ اس گھر میں اپنے آپ کو اپنی ممبر سمجھے۔ یعنی جب سسرال میں وہ چلی گئی تو شوہر کے گھر پہ جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اجنبی یا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں پر آئی ہوں، بلکہ یہی سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے اور اس گھر کو آباد کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اب گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، کیونکہ ہم کو قرآن نے مومنوں سے اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقُولُوا حسنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ حسن اخلاق سے اچھی طریقے سے بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں دوسری مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب یہاں پر بھی یہی حکم دیا گیا ہے، تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں حسن سلوک یعنی اچھے طریقے سے وہاں رہنے کا، یعنی مومنوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر عورت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں جا کر، اپنے شوہر کے گھر پہ جا کر وہ اپنے گھر والوں کے یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس کے ساس سسر کے ساتھ اس انداز سے، اور گھر والوں کے ساتھ نند بھوجائی جو بھی دیرانی جیٹھانی جو بھی گھر میں ممبر ہے ان سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، تو اور ان کے دلوں میں اس بچے کی، اس عورت کی محبت پیدا ہوگی۔ اب یہ بھی اتفاق ہوتا ہے کہ جب سسرال میں جانے کے بعد ان کے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی شوہر کا ماموں ہوتا ہے، ممانی ہوتی ہے، پھوپھی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، یعنی جو بھی یہاں جیسے کہ انگلش کے ورڈ میں سبھی کو آنٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر جو بھی مہمان آئے گا گھر کے اندر جو بھی آئے تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہ اچھی گفتگو کرے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، یعنی جس طریقے سے وہ اپنے ماموں کی ممانی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ جس طریقے سے وہ برتاؤ کرتی ہے، اسی طرح اس گھر میں جا کر کے بھی وہی برتاؤ کرے گی، تو اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ شوہر کے گھر والوں کے لیے بعض مرتبہ جب گھر پہ جائیں، اپنے سسرال یعنی اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، میکے آنے کے بعد یا کہیں باہر جانے کے بعد جب گھر پہ آئیں تو گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ تحائف یہ بھی ان کو پیش کرتے رہے، اور یہ تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ آج کے دور میں ایک الگ میں وقت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے بھی نہیں، ہمارے انگلینڈ میں الحمدللہ یہ ماحول نہیں ہے، لیکن آج کل مسلمانوں میں اور خاص کر ہمارے ملکوں میں تو یہ عام رواج بن چکا ہے کہ ایک غریب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بڑا مشکل مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، مگر یہ لعنت سسرال والوں کو رکھنی نہیں چاہیے، مگر بچی کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر سمجھ کر اپنا یعنی اب وہاں سسرال میں جا رہی ہے، کہیں باہر جانے کا اتفاق ہوا اور جب گھر واپس آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ تحائف لائے، کہ تحفے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تحابوا وتحابوا، یعنی ہدیہ لین دین، ہدیہ کا لین دین کرو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ شوہر کے گھر والوں کا ذکر لوگوں کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھلائی ہی سے کرے، اس سے اس کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی اور آپس میں اعتماد کا رشتہ ہموار ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ بات، یہ فطری محبت ہے، والدین سے محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہ گھروں کے اندر، یہ علماء نے یہ لکھا ہے، اس میں بڑی مدلل اس سے لکھا ہے کہ گھر کے اندر ایک جھگڑے کا سبب یہ بھی بن جاتا ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر کی اتنی تعریف کرتی ہے
اور اتنے اس کے گھر کی اپنے تعریفوں میں وہ لگی رہتی ہے کہ وہ سسرال والوں کے اوپر بعض مرتبہ گرا گزرتا ہے۔ اور خاص کر کے دیکھیں کہ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسد کا پہلو زیادہ رکھا ہے، تو عورتوں میں پھر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ بس اس کو تو اسی کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، ہم تو اس کو یعنی کاٹنے لگتے ہیں یا ان کو اچھے نہیں لگتے۔ یہ علماء نے ایک ٹاپک یہ لکھا ہے کہ پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ بھی نہ کریں، جب سسرال میں جائیں تو اپنے ماں باپ کے گھر کی بہت زیادہ تعریف نہ کریں ان کے سامنے، اور جب سسرال سے یعنی وہ واپس اپنے میکے میں یعنی اپنے پیرنٹس کے گھر جب آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سسرال والوں کی ساری باتیں یعنی جو اچھی بات ہے وہ تو بتائیں، لیکن اگر وہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بات ایسی پہنچی ہے تو اس کے دل کو گرا گزرتی ہے، وہ یہاں آ کر اپنے ماں باپ کو نہ بتائیں، اس لیے کہ ماں باپ کے دل کے اندر تکلیف بھی ہوگی اور پھر جو شوہر کے والدین ہیں ان کی طرف یعنی ایک نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو محبت کا طریقہ یعنی عورت جو سمجھدار ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ یہاں کی بات وہاں نہ کرے اور وہاں کی بات یہاں نہ کرے، اگر کرنی بھی ہے تو وہاں کی بات اچھی بات کرے، یہاں کی بھی بات اچھی کرے، لیکن زیادہ اپنے ماں باپ کی گھر کی تعریف نہ کرے۔ ہمیشہ شوہر اور اس کے ماں باپ اور نندوں کے سامنے مسکرا کر ملے۔ یہ بھی ایک ہے کہ اگر آج کل ہوتا ہے اور اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ بہن کا جو بھائی ہوتا ہے وہ تو چولہے تک جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے یار ایک مذاق کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھائی جو بیوی کا بھائی ہوتا ہے وہ تو کچن تک جا کر کے کھا لیتا ہے، اور شوہر کا جو بھائی ہے وہ بیچارہ باری ہوتا ہے۔ یعنی یہ عام طور پر لوگوں میں، یہ نہیں کہ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے۔ تو یہاں یہ علماء فرماتے ہیں کہ چاہے وہ اپنی بہن ہو چاہے تمہارے شوہر کی بہن، نند اسی کو کہتے ہیں کہ نند ہو یا پھر ساس ہو یا ان کے گھر کے اندر آنے والے جو بھی مہمان ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیشہ مسکرا کر ملے۔ مسکرانے کی عادت سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان بھی ہے کہ مسکرانا یہ سنت رسول ہے، یعنی مسکرانے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسکراتے رہنا چاہیے اور مسکرا کر ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پھر آگے فرماتے کہ شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی بہت زیادہ شکایت نہ کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ساس کی طرف سے، نند کی طرف سے یا کسی اس کی طرف سے تکلیف، کوئی بات ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، مگر شوہر کو ہر بات بتا کر کے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، ہر بات بتا کر کے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ بات کو اندر ہی یہ کر کے اسے صبر کے ساتھ برداشت کر دے۔ اور صبر کا پھل جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور زندگی کے اندر بہت سے ایسے حالات آتے ہیں کہ مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، اور ایسے وقت کے اندر عورت کو بڑی یعنی اس سے کام لینا پڑتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر، یا آگے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا مان لو کہ گھر کے اندر 4 عورتیں جمع ہو گئی، اور یعنی وہ شوہر کی پھوپھی ہے، ممانی ہے، جو بھی ہے، اور یا تو پھر ملنے جلنے والی اڑوس پڑوس سے بھی ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ 4 عورتیں مل کر کے کوئی بات کر رہی ہو تو عورت اگر وہاں موجود نہیں ہے اور وہ باہر سے آتی تو اسے چاہیے کہ ان کی باتوں کو بھی نہ سنے، اور دل کے اندر یہ بھی نہ سوچ لے کہ یہ میرے متعلق کوئی بات کر رہی ہوگی۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی نہ سوچ لے یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ تو ہمیشہ اچھی سوچ رکھے، اچھا خیال رکھے، تو انشاءاللہ سب کے دلوں کے اندر اس کی یعنی ایک عورت کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر وہ تقاضائی بشری، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت کچھ اور کہتی ہے،
ہماری ساس کی، یعنی میں ایک بچی سے کہہ رہا ہوں کہ بچی کی ساس کی اگر اس کی طبیعت کچھ اور کہتی ہے، اب یہاں پہلے تو اسے جا کر کے ماحول کو دیکھنا ہے اور اندازہ بھی لگانا ہے کہ بھئی میں یہ جو بات کر رہی ہوں شاید ان سے ان کو برا تو نہیں لگے گا. اب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اب یہ چھوٹی بات ہوتی ہے، بات کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر میں کھولوں نا تو میں بھی ایک فرد ہوں، میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں، میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں. اور میں حقیقت میں آپ سے کہوں کہ آپ میں اپنی گھر کی کہ میں نے اپنی بچیوں کو ہمیشہ جب شادی کر کے دیا تو میں نے میری اپنی بھی عادت ہے، اب یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ ان کے گھروں کے معاملات کے اندر ماں باپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. آپ انہیں کے حوالے کر دو کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے. اور جس ساس یا سسر یا تمہارے شوہر کے جو بھی والدین ہیں، اب ان کو ساس سسر نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں، یہ تیرے ماں باپ ہے. اور جس طریقے سے تو اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے اسی طرح اس سے محبت کر، اسی طرح اس سے محبت کر اور ان کی خدمت رضا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کر. تو ان کے یعنی وہ محبت وہ تجھے اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے. اب یعنی بہو جو ہے اگر وہ اپنے آپ میں پاور دکھا کر کے بات کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ایک جھگڑیلا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ محبت نہیں ہوتی. میں مختصر آخر میں چند باتیں جو علماء نے لکھی ہیں وہی میں آپ کے سامنے یہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، میرا وقت بھی ختم ہی ہو گیا ہے. کہ جو اپنے بہترین بیوی وہ ہے، یا لکھا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض منصبی سمجھے، جو اپنے شوہر کی تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہے، جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، جو شوہر کے مال اور مکان سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگہبانی کرتے رہے، جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے، جو میکا اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو، جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت و مربت کا برتاؤ کرے اور سب اس کی خوبیوں کی مداح ہوں، جو مذہب کی پابند اور دیندار ہو. یہ بات ضروری ہے کہ مذہب کے اوپر بھی پابندی کے ساتھ رہیں اور حقوق اللہ و حقوق العباد کو ادا کرتی رہے. حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، روزے کی پابندی، یہ تمام جو حقوق اللہ ہے اللہ کی طرف سے اس کی بھی پابندی کرتی رہے. حقوق العباد یعنی بندوں کا حق ہے تو اس کی بھی ادائیگی کرتی رہے. جو سسرال والوں کی کڑوی باتوں کو برداشت کرتی رہے، جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخر میں خود کھائے. یہ اچھی بیوی کی نشانیاں علماء نے بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری اس بچی فرحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی کو اسلامی زندگی بنائے، خوشگوار زندگی بنائے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ یہاں بھی دین کا کام کرتی رہیں، آگے بھی اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے اور ان کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ. Beautiful speech there by Maulana, alhamdulillah.
Few lessons there to be taken, alhamdulillah, mashallah. We think it is very necessary for these talks to happen, inshallah, because all we see is the good and behind the doors we don't see anything. But it is best to equip yourself before you're going into the new home, mashallah. Now for the Sahra, I would like to call up Hamza and Huzaifa again, inshallah, and then we will finally finish with the main speech, inshallah, by Maulana Ashfaq, inshallah. खिले सहरे के फूल यारब, खिले सहरे के फूल यारब, यूं जिंदगी भर खिलाए न खिला, हरा भरा गुलशने मोहब्बत, हरा भरा गुलशने मोहब्बत, सजाए रखना सजाए रखना, खिले सहरे के फूल यारब, फरहीन और ताहिर की है शादी, ये नवाज़िशें तेरी इलाही, फरहीन और ताहिर की है शादी, ये नवाज़िशें तेरी इलाही, यही है अब आरज़ू हमारी, यही है अब आरज़ू हमारी, कि नज़र बद से बचाए रखना, खिले सहरे के फूल यारब, नाना नानी ये कह रहे हैं कि ये लगते जिगर हमारी, नाना नानी ये कह रहे हैं कि ये लगते जिगर हमारी, कि अम्मी नरमी ये कह रही है, कि अम्मी नरमी ये कह रही है, इलाही रहमत लुटाए रखना, खिले सहरे के फूल यारब, मोहम्मद अज़ीम और आसिया की दुआएं के जिंदगी मुनव्वर, मोहम्मद अज़ीम और आसिया की दुआएं के जिंदगी मुनव्वर, इलाही दुल्हा को और दुल्हन को, इलाही दुल्हा को और दुल्हन को, करम से अपने मिलाए रखना, खिले सहरे के फूल यारब, मामा आरिफ और सिराज खुश है, खुशी से देते हैं ये दुआएं, मामा आरिफ
الہی برہیم کے گھر کو اب تم، الہی برہیم کے گھر کو اب تم ہمیشہ جنت بنائے رکھنا، کھلے سہرے کے پھول یا رب، مامی عارفہ اور شاہی کی دعائیں کہ پیارا جوڑا مدینے جائے، مامی عارفہ اور شاہی کی دعائیں کہ پیارا جوڑا مدینے جائے، کرے اطاعت نبی کی ہر دم، کرے اطاعت نبی کی ہر دم، مدینہ دل میں بسائے رکھنا، کھلے سہرے کے پھول یا رب، حذیفہ حمزہ کی التجائے یہ دلہا دلہن تیری عطائے، حذیفہ حمزہ کی التجائے یہ دلہا دلہن تیری عطائے، الہی ان کا قدم قدم پر، الہی ان کا قدم قدم پر، گلوں سے دامن سجائے رکھنا، کھلے سہرے کے پھول یا رب، کھلے سہرے کے پھول یا رب، یوں زندگی بھر کھلائے رکھنا، ہرا بھرا گلشن محبت سجائے رکھنا، سجائے رکھنا، کھلے سہرے پھول یا رب، کھلے سہرے کے پھول یا رب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ Subhanallah. May Allah Ta'ala accept all the du'as that was made in the sahra. Alhamdulillah, keep both the couple happily ever after, inshallah. Now for the final bayan, I would like to call up Khatib or Imam of this mosque, Maulana Muhammad Al-Faq. Inshallah, Nare Takbir, Nare Risala, Ulama Ahl Sunnah, Nazil Raza. محب کرام القدر حافظ قاری الیاس صاحب قبلہ، حافظ چراغ، حافظ مقصود صاحب، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، صدق الله العلي العظيم۔
Recite with me collectively. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Sallallahu ta'ala alayka wa sallam. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we have gathered here in pre-rukhsati occasion of Farhim Abba. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence, our haziri, and may He subhanahu wa ta'ala give the happiness and joy to couple in child life. Ameen. The topic which I have been told to speak is bringing up children and getting them married on time. And the second part of the topic is Sunnah of getting orphans married. Inshallah Aziz, I will try to cover both parts quickly in 15 to 20 minutes, inshallah Aziz. Because also we have to make dua before azan, and then we will pray namaz isha. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. First of all, we have to understand that taqwa is the foundation. Taqwa is the essential and key requirement from us as believers. Quran and ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam draws our attention towards taqwa in various places. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu, O people, ittaqu, be afraid, be conscious to your Lord, alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, who had created you from one soul. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. O believers, first statement was generally for everyone. Ya ayyuhan nasu taqu. Nas is the plural of insan, and insan means human. So this instruction was to everyone, everyone who comes under humanity. But the second one is Ya ayyuhan ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. O believers, be afraid of Allah subhanahu wa ta'ala and keep the company of sadiqin, truthful people. What is taqwa? First question is, what is taqwa? Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala, a great companion of Nabi alayhi salatu wassalam, he said, he asked another companion, tell me what is taqwa. And the companion told Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala that, Umar, if you were to walk through a thorny pathway with a long garment, how would you walk? Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala said, I would squeeze my garment tight and then I would pass. Then the companion said to Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala, then that is taqwa. That is taqwa, which means doing something which is halal
and you stay away from something which is haram, that is taqwa. Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala said, you gave me a good definition of taqwa. Alhamdulillah. This is taqwa. And the second step is how to acquire, how to gain taqwa. There are so many sources and means mentioned in the Quran and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to acquire taqwa. But nikah is one of the greatest way to achieve and acquire taqwa. Greatest way to acquire and gain taqwa. That's why Prophet sallallahu alaihi wasallam said, La rahbaniyata fil Islam. There is no monasticism in Islam. If someone have this mindset, someone has this mentality that he can acquire taqwa by stay away from nikah, then it is wrong mentality. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah is from my sunnah. Faman raghiba an sunnati. So whoever turns away from my way, from my sunnah, falaysa minni, he is not on my pathway. He is not on my pathway. Which means by stay away from nikah, someone cannot achieve and gain taqwa. Taqwa should begin through nikah and shadi. Azizan millati Islamiyya, yahi wajah hai. Prophet sallallahu alaihi wasallam especially addressing to young people, he sallallahu alaihi wasallam said, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإن له رجاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من استطاع منكم, whoever from you can afford to get married, فليتزوج, let him get married. فإنه أغض للبصر, because nikah lowering your gaze and it protects your private part. It protects your private part. अब आप अंदाजा फरमाए कि जब निगाहें झुकी होगी, शर्मगाह की हिफाजत होगी, तो फिर तकवा क्यों हासिल न होगा? क्योंकि यही तो वो दो चीजें हैं कि जो तकवा हासिल नहीं होने देती. जब ये दो चीजें हासिल हो गई तो फिर बंदे को आसानी तकवा हासिल हो जाएगा. पता ये चला कि निकाह ये तकवा के हुसूल का एक अजीम जरिया है. Some people think that we will not get married until we earn a large amount of money, until we gather £500 million, because I want to make my marriage function as a memorable function, can be remembered for a long time, and they don't get married. In another hand, some people, they want to get married but they don't have financial means, support sources to get married. दो तरह के हमारे पास लोग हैं. एक तो वो है कि पैसे हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं करना चाहते. Why? Because they want to live a luxurious life after marriage, and for that they need more money, so they don't want to get married at the moment. और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं कि जो बेचारे निकाह तो करना चाहते हैं लेकिन चूंकि उनके पास नामो नफका और सुकना, यानी औरत को सस्टेन करने के लिए असबाब मौजूद नहीं है, और ये असबाब जब तक मौजूद न हो, शरीयत ये कहती है कि अभी निकाह न करो. ऐसे हालत में निकाह करना तुम्हारे लिए मकरूह है. Remember, nikah is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but in some cases nikah becomes makruh. When a person wants to marry, but he doesn't have financial support to sustain his family, in this case nikah is makruh. ये बात कुतुब फिक़्ह में लिखी हुई है. तो अगर ये लोग इनकी मदद करना शुरू करें और ये तबका वक्त पे निकाह करना शुरू करें, मैं समझता हूं कि मुआशरे और सोसाइटी से सारी खराबियां दूर हो जाए. ये तबका जो वेल्थी तबका है, वेल्थी तबका will start to help
the second tabqa, and the second tabqa will get married on the time, then we will not have cases of adultery in our society. We will not have cases of fornication in our society. Our society will be a pure, a clean society according to Sharia of the Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Azizan millati Islam में मैं यहाँ रुक करके एक बात जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, मेरा रब उसमें इरशाद फरमाता है कि निकाह की बरकतें कितनी हैं। वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। Enjoying in marriage those from you who are unmarried, and you are deserving slaves and women. If they are poor before to get married, Allah will enrich them from His fadl through marriage. Subhanallah. यानी निकाह से पहले फकीर थे, गरीब थे, उनके पास इतनी ज्यादा दौलत सरमाया नहीं था, लेकिन चूंकि निकाह कर लिया सुन्नत रसूल की बरकत से Allah subhanahu wa ta'ala will enrich them. He will make them rich, wealthy and financially happy people to live after marriage. ये निकाह की बरकतें हैं। इसलिए मैं यही कहा करता हूँ कि वक्त पे जो बंदा निकाह कर ले और जिनके पास निकाह की ताकत नहीं, हम उनकी मदद करने लगे, ये दो चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमारा माशरा एक अच्छा और बेहतरीन माशरा हो सकता है। दूसरा जो मौजू है, वो पार्ट जो मौजू का है, वो ये है कि सुन्ना ऑफ गेटिंग ऑर्फन चिल्ड्रन मैरिड। You know, to look after, to take care of orphan people, it has good reward in our Islam, in our deen. Prophet sallallahu alaihi wasallam said in Hadith Sharif, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Subhanallah. I and one who takes care of orphans, we will be like this in Jannatul Firdaus. Subhanallah. Yani Prophet sallallahu alaihi wasallam joined his two fingers. We will be like this in Jannah. And Alhamdulillah, our Islamic sister Narmeen Apa, Alhamdulillah, she civilized and brought her children up well, properly, according to Islam, according to Sharia, in good manners. And she taught them dunyavi education and dini education as well. And Alhamdulillah, she gave the hand of her daughter in the hand of an alim, in the hand of an alim. So she fulfilled all these responsibilities. I hope Allah subhanahu wa ta'ala will give her Jannah, inshallah. Ameen. ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और यहाँ रुक करके एक बात बताता चलूं, आका इस्लाम की वो हदीस भी है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि one who is tested with 3 daughters and he treated them well, taught them good manners, adab, ta'aleem, tarbiyat, everything, they will be given Jannah. They will be given Jannah. ये हदीस है। इस हदीस में एक लफ्ज आया जिस पे अभी मैं पढ़ रहा था किताब को, तो मेरे जहन में ये नुक्ता आया कि हदीस में इब्तिला का लफ्ज आया। इब्तिला का मतलब होता है टेस्ट। So why the word इब्तिला, टेस्ट? Because taking care of children, especially looking after girls, is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. If we will pass this test, then in return Allah subhanahu wa ta'ala will give us Jannatul Firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala. और यही तो होता है ना कि टेस्ट जब बंदा कामयाब कर लेता है तो फिर उसे रिवॉर्ड मिला करता है, उसे रिवॉर्ड अदा किया जाता है। और जब इस टेस्ट के अंदर, और याद रखें, Allah subhanahu wa ta'ala is independent. He is free. He doesn't need means and sources for his creation to be sustained. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need anything. Wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Allah is independent and you all are needy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Izzat का फरमान आलिशान है, लेकिन फिर भी रब्बे कायनात ने अपनी मखलूक की परवरिश के लिए वालिदैन को बीच में जरिया बनाया। ये रब का करम है।
یہ رب کا کرم ہے. He doesn't need parents to be civilized for children, but Allah subhanahu wa ta'ala's grace and His special infinite mercy for me and you, that Allah subhanahu wa ta'ala kept us as means between His creation and the civilization. یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے. لہذا جب اولاد کی والدین کی طرف سے صحیح تربیت ہوگی تو پھر آپ یہی دیکھیں گے کہ اولاد دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب, دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی کامیاب, اور نکاح بھی اولاد کا جو ہوگا تو اولاد خود اپنے لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے پابند عالم دین کا انتخاب کرے گی. اولاد خود اپنے لیے پابند عالم دین کا انتخاب کرے گی. یہ چیز اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہماری اسلامک سسٹر, اسلامی بہن نرمین آپا نے اپنے بچوں کی الحمدللہ بڑی اچھی طریقے سے تربیت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات انہیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس کام کے صدقے میں ان کے جو مرحوم شوہر ہے رب کائنات انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی قبر پر انوار و رحمت اور تجلیات کی بارش نازل فرمائے, ان کی کل مغفرت فرمائے, اور رب کائنات اس بچی کو اپنے آنے والی پوری زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے, بہتر سے بہتر خوشیاں عطا فرمائے, اور ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے, اور ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ رب العزت عاشقان مصطفیٰ اور خدام دین پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ السلام کی درود پڑھ لیتے ہیں, پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پیرا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پیرا کو سلام, شب اسرا کے دولہا پیدا امدود, شب اسرا کے دولہا پیدا امدود, روشن بز میں جنت پیدا کو سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام, دور و نزدیک کے سننے والی وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے کون سیکھا مجھ سے خدمت کی کون سیکھا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا وہ سلام, شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. آپ تشریف رکھیں اور جو ہے وہ دعا ہوگی اب انشاءاللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الدين, وقنا عذاب الدارين.
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. یا ارحم الراحمین رحم فرما، یا اکرم الاکرمین کرم فرما، یا غفار الذنوب مغفرت فرما، یا ستار العیوب ہمارے گناہوں کی ستر پوشی فرما. مولا تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ ذکر خیر کیا ہے اسے اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرما. اپنے شان کریمی اور رحیمی کے مطابق اس کا ثواب اولا حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، جملہ ازواج مطہرات، بنات طیبات کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما. ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، شہداء صالحین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، مولا اسے قبول فرما. بالخصوص پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما. قطب المشائخ عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما. سیدنا سالار مسعود غازی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سید الطوائفہ سیدنا جنید بغدادی مجدد الفسان شیخ احمد سرہندی حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی حضرت قطب عالم شاہ عالم حضرت حسن شاہ بخاری حضرت نظام الدین اولیاء اور بھی مولا تبارک و تعالیٰ ہوئے زمین پر جہاں کہیں جتنے بھی اولیاء کرام مدفون ہیں سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما. بالخصوص امام اہل سنت امام عشق محبت سیدی حضور اعلی حضرت حضور حجت الاسلام مفتی اعظم ہند صدر الشریعہ بدر الطریقہ استاذ العلماء جلالت العلم سیدنا حضور حافظ ملت سیدی مرشدی آقائی مولائی کنزی کرمی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، مولا اسے قبول فرما. مولا تبارک و تعالی جملہ بزرگان دین کی بارگاہوں سے ہوتے ہوئے ہماری نرمین آقا کے شوہر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی ان کی روح کو سکون عطا فرما. مولا تبارک و تعالی قرآن مقدس کے ایک ایک حرف کے صدقے میں، قلب قرآن سورہ یاسین شریف کے ایک ایک حرف کے صدقے میں، ایک ایک آیت کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما. ان کی قبر پر انوار و رحمت اور تجلیات کی بارشیں نازل فرما. مولا تبارک و تعالی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، حشر کی منزلوں کو آسان فرما. مولا تبارک و تعالی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت عظمی نصیب فرما، شفاعت کبرا نصیب فرما. مولا تبارک و تعالی ہمارے نرمین آقا کو بھی اس تربیت کے حوالے سے اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما. دونوں جہان میں مولا تبارک و تعالی خوشی عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما. اور ہماری یہ جو بہن ہے اسلامی مولا تبارک و تعالی فرحین آپا، ان کو بھی مولا آنے والی زندگی میں خوشی عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما. مولا تبارک و تعالی ان کی آنے والی نسلوں کے اندر خادم دین پیدا فرما، عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ان کی آنے والی نسلوں کے ایمان عقیدے سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. ہم سب کو عمل زندگی عطا فرما. ہم سب کو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرما. سنت رسول کی پابندی عطا فرما. عبادتوں کا شوق اور ذوق عطا فرما. پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرما. ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا نیکیوں کی طرف ہمیں مائل کر دے. نیکیوں کے اندر ہمیں رغبت عطا فرما. نیک کاموں کے اندر ہمیں دلچسپی عطا فرما. برے کاموں سے ہمیں بچا لے. برے کاموں سے ہمیں بچا لے. مولا تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما. ہم سب کو اپنے قہر و غضب سے بچا لے. اپنے سوا ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کر. اپنے سوا ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کر. مولا تبارک و تعالی مسلمانان عالم کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص جن ممالک میں مسلمان پریشان غیب سے ان سب کی مدد فرما. ہمارے علماء کی حفاظت فرما. خدام دین کی حفاظت فرما. مبلغین اسلام کی حفاظت فرما. دعات دین کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی ہمارے خدام دین کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری نرمین آپا کے خاندان میں اور بھی جتنے مرحومین مرحومات ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما. ان تمام کی قبور کو بھی تا حد نگاہ کشادہ فرما. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی نصیب فرما. شفاعت کبرا نصیب فرما. مولا تبارک و تعالی مولانا طاہر صاحب جو ہے
ان کے خاندان میں بھی خوشیاں عطا فرما، ان کے خاندان میں بھی جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی اس زندگی کے اندر ان تمام کو فرحتی اور مسرتی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ If you want to make fresh wudu, then go and make wudu. Come back for Isha namaz inshallah. This is 6 o'clock will be Jamaat.